السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زنیر روان۔ آج تاریخ 26 جولائی 2023۔ نون لیگ اسحاق ڈار کو اگلا پاکستان کا انٹرم پرائم منسٹر بنانے کا سوچ رہی ہے۔ آج سے چند دن پہلے مارکیٹ میں یہ خبر گردش کروائی گئی کہ نون لیگ اسحاق ڈار کو اگلا پرائم منسٹر بنا رہی ہے۔ اب اسحاق ڈار کون ہیں؟ اسحاق ڈار نون لیگ کے سربراہ، نون لیگ کے صدر نواز شریف کے سمدی ہیں۔ اسحاق ڈار نون لیگ کے بندے ہیں، نون لیگ کے سینیٹر رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار نون لیگ کے وزیر خزانہ ہیں۔ اب ایک سیاسی جماعت کا کارکن، ایک سیاسی جماعت کا رہنما کیسے شفاف انتخاب کروا سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جس کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، وہ کسی جماعت سے بلونگ کرتا ہے، اس کو آپ ایسے وقت میں پاکستان کے پرائم منسٹر لگا رہے ہیں جس وقت میں الیکشن ہونے ہیں، اور وہ کیسے صاف اور شفاف الیکشن کروا پائے گا؟ وہ تو ظاہری بات ہے اپنی پارٹی کو ہی ایکوموڈیٹ کرے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ میری پارٹی الیکشن جیت کے ہے، جو کہ ان کے پلان کا حصہ ہے۔ اب نون لیگ نے یہ خبر مارکیٹ میں گردش کروائی پتہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس پہ کیا کہیں گے، لوگوں کے اس پہ ریئیکشن کیا ہے گا، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اس پر ریئیکشن کیا ہے گا۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز تو چھوڑیے، نون لیگ کی اپنی اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی، JUIF، PDM کی باقی جماعتیں جن میں باپ پارٹی، MQM پارٹی، ان سب نے اس بات کو مسترد کر دیا، ان سب نے اسحاق ڈار کے نام کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اس بندے کو آپ پاکستان کا پرائم منسٹر لگائیں گے تو آپ کا سارا انتخابات کا عمل جو ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ یہ انتخاب کیسے ہوا ہے، یہ الیکشن کیسے ہوں گے، اس کے اندر داندھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اب بندے ہی آپ کا اپنے ہیں اور آپ اپنی پارٹی کو جتانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو بات نہ ہوئی نا، یہ تو سراسر پاکستان کے قانون، آئین اور سب سے بڑی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اب یہ نون لیگ کی روایت ہے کہ یہ ایسے ہی کرتی ہے۔ 2013 کے انتخاب کے اندر جب چیف منسٹر پنجاب کی باری آئی تو انہوں نے نجم سیٹھی کو اٹھا کر لگا دیا۔ نجم سیٹھی کی بیوی نون لیگ کی MP تھی۔ اب جب انہوں نے اس کو لگایا اور جب یہ 2013 کے انتخاب جیت کے تو واپس جب انتخاب جیت کر آئے تو انہوں نے نجم سیٹھی کو چیئرمین PCB لگا لیا۔ اب نون لیگ یہی اب کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، اس بار وہ دور نہیں ہے، اس پر آپ کی اپوزیشن بھی تگڑی ہے، اس پر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اب اسحاق ڈار کی سٹوری یہ تھی کہ جس طرح اسحاق ڈار کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ ان کے لیے اگلا الیکشن مینیج کر سکے، تاکہ یہ ان کو جتا سکے، کیونکہ عوام کے ووٹ تو ان کے پاس ہے نہیں جس سے یہ جیت سکے۔ آج کی دوسری خبر کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بات طے تھی کہ جب حکومت ختم ہونے والی ہوگی تو بلوچستان عوامی پارٹی پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو اس وقت چیف منسٹر بلوچستان ہیں، انہوں نے آصف علی زرداری کو خط لکھا اور خط میں کہا کہ میں نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور میں اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور وہ مجھے پیپلز پارٹی میں جانے سے روک رہے ہیں، اور جو ممبر میرے پہلے پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں وہ بھی واپس ہمیں جوائن کریں گے۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بلوچستان سے بھی ہاتھ ہو چکا۔ وہ اس بات کا گمان لگا کے بیٹھی تھی کہ میرے ساتھ بلوچستان کے کافی رہنما شامل ہوں گے اور میں 2-3 سیٹیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان سے نکال کر وہاں بھی کوئی اپسیٹ کرے گی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سوچ تھی کہ ساؤتھ پنجاب سے بھی کافی لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے، وہاں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کیونکہ جب پیپلز پارٹی PDM اور حکومت کے ساتھ مل کر PTI کو توڑ رہے تھے، جب PTI کے بندے اٹھا رہے تھے، جب ان کے کاروبار پر قبضہ کر کے ان کو زبردستی PTI سے دور کیا جا رہا تھا، تو پیپلز پارٹی اس گمان میں تھی کہ وہ واپس نون لیگ کے پاس وہ بندے جائیں گے نہیں جو پیپلز پارٹی سے توڑے جا رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے اور ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی کوئی ہم اپسیٹ کریں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی اناؤنس کی اور وہ سارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ جہانگیر ترین کی پاکستان استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ تیسرا ہاتھ ہوا خیبر پختونخوا میں۔ یہاں بھی وہ اس امید میں تھے کہ 4 سے 5
ایکس پی ٹی آئی کے ایم پی ایز میرے ساتھ شامل ہوں گے اور کے پی کے آئی کے اندر بھی میں اپنی پریزنس شو کروں گی۔ جب پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کیا تو اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر لیا۔ جب پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا تو وہ جو 4-5 ایم پی ایز پیپلز پارٹی میں جانے والے تھے، وہ خیبر پختونخوا کے جو 4-5 ایم پی ایز تھے وہ پرویز خٹک کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین میں شامل ہو گئے۔ اب پیپلز پارٹی کو 3 جگہ پہ ہاتھ ہو چکا ہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی بڑے غصے میں ہے، اور یہ اس وقت شروع ہوا، یہ ہاتھ ان کے ساتھ ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ پری پلانڈ ہے، اور اس کی پلاننگ نون لیگ نے کسی کے ساتھ مل کر کی ہوئی ہے۔ نون لیگ نے اس چیز کی پلاننگ اس وقت کی جب بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ سے پہلے ایک بیان دیا میڈیا پہ آ کر کہ نون لیگ کی حکومت ہمیں فنڈز نہیں دے رہی، مجھے کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، ٹھٹہ کے لیے، سکھر کے لیے فنڈز چاہیے، لیکن نون لیگ والے، نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کے پرائم منسٹر ہمیں فنڈ نہیں دے رہا، جبکہ بلاول بھٹو اسی حکومت کے وزیر خارجہ بھی ہیں۔ لیکن وہاں سے ان کا آپس میں مسائل شروع ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے، نون لیگ نے کسی کے ساتھ مل کر 3 جگہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کروا دیا۔ اب اس کے بعد جاتے جاتے جب 10 سے 15 دن رہ گئے نون لیگ کی حکومت کو، تو انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک قانون سازی کرنا چاہیے کہ جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کو ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے، دوسروں ملکوں سے پیسے لینے کے لیے ہم ان کو اختیار دے دیتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اس پر کھڑی ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ انٹرم گورنمنٹ کو اتنے اختیارات نہیں دینے چاہیے، اور ہم اس قانون کی، ہم اس امینڈمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں شدید پھڈا ہے اس بات پر، اور سب سے بڑا پھڈا تو اس وقت ہوا جب پیپلز پارٹی کے بغیر مشاورت کے نون لیگ نے اسحاق ڈار کا نام مارکیٹ کے اندر پھیلا دیا کہ ہم اگلا وزیراعظم اس کو بنا رہے ہیں، ہم انٹرم وزیراعظم اس کو بنا رہے ہیں۔ اب جو انٹرم پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ نیوٹرل بندے ہوتے ہیں، وہ سب پارٹیاں یا وہ اپوزیشن لیڈر اور کرنٹ پرائم منسٹر مل کر لگاتے ہیں تاکہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو سکیں۔ لیکن نون لیگ ایسا نہیں چاہتی، نون لیگ چاہتی ہے کہ ہمیں الیکشن مینج کر کے دیے جائے اور تاکہ ہم ہی اپنی اگلی حکومت بنائیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پھڈے شروع ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا، اور نون لیگ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اسحاق ڈار کو اگلا پرائم منسٹر بنایا جائے۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو پائے، لیکن نون لیگ کی روایت ہے ایسے کام کرنے کی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کا ہمارا ویلاگ اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ والسلام۔